ہارٹ اٹیک یا کارڈیک اریسٹ جسے اکثر سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا سنجیدہ مسئلہ ہے جس سے نہ صرف بزرگ افراد بلکہ اب 40 سال سے کم عمر کے افراد بھی زیادہ تر اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک اور کارڈیک اریسٹ کی بڑھتی ہوئی شرح انتہائی تشویشناک ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق پچھلے 10 سالوں میں ینگ افراد کی ہارٹ اٹیک کے باعث ہاسپٹلز میں داخل ہونے کی شرح میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک اور کارڈیک اریسٹ کا خطرہ کیوں بڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے عوامل کون سے ہیں اور کون سی ایسی 7 چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہے اگر آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک اور کارڈیک اریسٹ کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں ہارٹ اٹیک کی حالیہ رپورٹس کے مطابق ہر روز تقریباً 40 سے 45 افراد کو کراچی کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی ویسکولر ڈیزیز میں دل کا دورہ پڑنے پر لایا جاتا ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان میں سے 15% کی عمریں 25 سے 40 سال کے درمیان ہیں۔ ینگ افراد جنہیں نہ موٹاپا ہے، متوازن غذا بھی کھاتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اور اسموکنگ بھی نہیں کرتے، پھر بھی انہیں ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک اور کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں ساؤتھ ایشینز کو دل کی بیماری ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے جینز میں ایک میوٹیشن ہے جس کی وجہ سے ان ممالک میں دل کی بیماری کے ہونے کے چانسز 4 گنا زیادہ ہیں دوسرے ممالک کے مقابلے میں۔ ہمارے جسم میں CGHA جین موجود ہے جو پروٹینز بناتا ہے۔ یہ پروٹینز خون کے بہاؤ اور گلوکوز کی سطح کو ریگولیٹ کرتی ہیں، لیکن تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 35 سے 40% ساؤتھ ایشین میں اس جینز کی ایک ویریشن موجود ہے جسے ہیپلوٹائپ 2 ویریئنٹ کہا جاتا ہے، جو دل کی بیماری کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ لیکن ہارٹ اٹیک ہونے کی یہی ایک وجہ نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت سے عوامل شامل ہیں۔ دل کی بیماری میں فیملی ہسٹری کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ جب بھی آپ کسی کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے فیملی ہسٹری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے والدین میں سے کسی کو دل کی بیماری کی ہسٹری موجود ہے تو آپ کو ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو 25 سال کی عمر میں بلڈ پریشر اور لپڈ پروفائلز ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ یہ ٹیسٹ آپ کی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو دل کی بیماری کا خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ لپڈ پروفائلز ٹیسٹ کروانا آپ کے کولیسٹرول کی سطح کو جانچتا ہے اور اس کا زیادہ ہونا آپ کی شریانوں کو بلاک کر سکتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں دل کی بیماری کا کوئی ریکارڈ نہیں بھی ہے تب بھی آپ کو 30 سال کی عمر تک ایسے ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے۔ بہت سے لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور کارڈیک اریسٹ کو لے کر ایک مسکنسیپشن ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے اور ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ ہارٹ اٹیک کے مقابلے میں کارڈیک اریسٹ ایک زیادہ سنگین صورتحال ہوتی ہے۔ اس میں اگر فوری طبی امداد نہ ملے تو فوراً موت کا باعث بن سکتی ہے۔ عالمی سطح پر تقریباً 90% لوگ جو کارڈیک اریسٹ کا شکار ہوتے ہیں وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس کی سروائیول ریٹ اور بھی کم ہے، وقت پر میڈیکل اٹینشن نہ ملنے کی وجہ سے۔ آئیے پہلے کارڈیک اریسٹ اور ہارٹ اٹیک کے بیچ کے فرق کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا دل جو ایک مسکولر آرگن ہے، جب یہ سکڑتا ہے یعنی کہ اس کے اندر کنٹریکشن ہوتی ہے تو بلڈ کے ذریعے آکسیجن اور نیوٹرینٹس کو ہمارے جسم کے تمام ٹشوز تک پہنچاتا ہے۔ کارڈیک اریسٹ میں دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے کیونکہ دل میں الیکٹریکل میل فنکشن ہوتی ہے اور دل پمپنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ ہمارے برین، لانگز اور دوسرے آرگن تک نہیں پہنچ پاتا۔ کارڈیک اریسٹ ہمیشہ بہت سڈنلی اور بغیر کسی وارننگ کے ہوتا ہے۔ اس میں پلس نہیں ملتی ہیں اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، جبکہ ہارٹ اٹیک اس سے مختلف ہے۔ اس میں آپ کا ہارٹ کام کرنا بند نہیں کرتا کیونکہ ہارٹ کو بلڈ پمپنگ کے لیے خود کو بھی بلڈ سپلائی چاہیے ہوتی ہے جو کورونری آرٹریز سے ملتی ہے، لیکن جب فیٹی اور فائبرس ٹیشو ان آرٹریز کی وال میں بن جاتے ہیں تو وہ پلیک بناتے ہیں۔ یہ پلیک خون کی ویسلز کو بلاک کرتی ہے جس سے خون کا بہاؤ ہارٹ مسل میں پہنچنا کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے 75% لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اس سارے پروسیس کو ایتھروسکلروسس کہا جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک ایک سرکولیشن کا مسئلہ ہے جبکہ سڈن کارڈیک اریسٹ ایک الیکٹریکل پرابلم ہے، اور ہارٹ اٹیک کارڈیک اریسٹ کاز کر سکتا ہے جو کہ زیادہ خطرناک سچویشن ہے۔ ان کے بیچ کے فرق کو سمجھنے کے بعد اب بات کرتے ہیں اس کی ایک بڑی کاز کے متعلق، وہ ہے سٹریس۔ اس سے پہلے ہم نے فیملی ہسٹری اور جینز میوٹیشن کی بات کی تھی۔ ماہرین قلب کے مطابق ہمارے ملک کے نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک کی ایک بڑی وجہ سٹریس بھی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 40% ہارٹ اٹیک 30 سے 40 سال کی عمر کے لوگوں میں سٹریس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر سٹریس ایک قدرتی رد عمل ہے جو ہمارے جسم میں چیلنجنگ حالات کے وقت پیدا ہوتا ہے، لیکن جب سٹریس مستقل یا زیادہ ہو جاتا ہے تو ہماری باڈی اور خاص طور پر دل پر منفی اثر ڈال سکتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جب ہم سٹریس لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں ہارمونز جیسے کارٹیسول اور ایڈرینالین کی بڑی مقدار ریلیز ہوتی ہے۔ یہ ہارمونز عارضی طور پر مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن جب یہ مسلسل بلند رہتے ہیں جس سے سوزش، ہائی بلڈ پریشر اور ہماری شریانوں میں پلیک کے بننے کی وجہ بنتے ہیں، جس سے بلڈ کا بہاؤ ہارٹ کی طرف بہت کم ہو جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم جوان ہیں، ہمیں ہارٹ اٹیک کی فکر نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ایک مسکنسیپشن ہے۔ حالیہ سالوں
میں ہم نے ینگ افراد میں ہارٹ اٹیک اور کارڈیک اریسٹ کی تعداد میں تشویشناک اضافہ دیکھا ہے، اور اس میں ایک بڑی وجہ سٹریس یعنی ذہنی دباؤ ہے۔ ایک سروے کے مطابق ینگ لوگوں میں ہر سال ہارٹ اٹیک کی شرح میں 2% اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کے نوجوان بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، چاہے پڑھائی ہو، کام کی ذمہ داریاں، مالی مسائل یا تعلقات کی پیچیدگیاں۔ یہ سب چیزیں ہمارے دل کی صحت پر نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری انہیلدی ایٹنگ ہیبٹس جو اوبیسٹی کی وجہ بنتی ہیں، جو ہمیں ڈائبٹیز تک لے جاتی ہیں۔ ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر اور تمباکو نوشی بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتے ہیں۔ ہم بات کریں گے ان 7 چیزوں کی جن کے کرنے سے ہم دل کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کو روکنے کے اہم عوامل میں سے ایک صحت مند غذا کو برقرار رکھنا ہے۔ اپنی روزانہ کی خوراک میں کافی مقدار میں پھل، سبزیاں، ہول گرینز اور لین پروٹین کھائیں۔ سیر شدہ چکنائیوں، ٹرانس فیٹس اور کولیسٹرول سے بھرپور غذاؤں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ باقاعدہ جسمانی سرگرمی ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کا ایک اہم جز ہے۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ کی ہلکی پھلکی ورزش کرنے سے آپ کو قلبی صحت کو بہتر بنانے اور دل کے دورے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، چاہے وہ تیز چہل قدمی، جاگنگ، تیراکی یا سائیکلنگ ہو۔ ایک ایسی سرگرمی تلاش کریں جس کے کرنے سے آپ لطف اندوز بھی ہوں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے آپ بھرپور جوش سے کریں گے اور اکتائیں گے بھی نہیں۔ صحت مند وزن برقرار رکھیں۔ زیادہ وزن یا موٹاپا آپ کے ہارٹ اٹیک کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔ غذا اور ورزش کی کمبینیشن کے ذریعے صحت مند وزن کو برقرار رکھنے سے آپ اپنے دل پر دباؤ کو کم کرنے اور ہارٹ اٹیک کے خطرے سے بچ سکتے ہیں۔ سٹریس کو مینج کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک کی ایک بڑی وجہ بن رہا ہے۔ سٹریس کو مینج کرنے کے لیے ریلیکسیشن ٹیکنیکس کا استعمال کریں، جیسے میڈیٹیشن، یوگا وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں۔ یہ سب چیزیں آپ کی مینٹل ہیلتھ کو کافی بہتر کر سکتی ہیں، جس سے دل کی بیماری کا خطرہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی اور الکوہل کے استعمال سے پرہیز کریں۔ تمباکو نوشی اور الکوہل ہارٹ اٹیک کے خطرے کے 2 اہم عوامل ہیں۔ ایک اسٹڈی کے مطابق تمباکو نوشی کرنے والے افراد میں 34% ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ان کے مقابلے میں جو تمباکو نوشی نہیں کرتے۔ اس سے بچ کر آپ دل کی بیماری کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کو مانیٹرنگ کرنا بھی ضروری ہے۔ بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول لیول آپ کی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے۔ اور آخر میں اپنے سونے کے پیٹرن کو بیلنس رکھیں۔ روزانہ رات کو 7 سے 9 گھنٹے لازمی سوئیں۔ اپنی طرز زندگی میں ان طریقوں پر عمل کر کے آپ دل کی بیماری کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کر سکتے ہیں۔